اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے، یاد رکھ لیں جب کوئی آدمی کوئی ڈیڈ اور ایکشن پرفارم کرتا ہے، اسٹریٹ اوے کوئی فعل وجود میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو فعل یا جو یہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے یہ یوں ہی وجود میں آ جاتا ہے which appeared in your life۔ اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں you perform any act so behind that act there are 10 stages۔ ان 10 سٹیجز میں سے وہ ایکٹ وہ فعل گزر کر آتا ہے، لیکن ہم کو تو وہ ایک فعل چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن وہ 10 مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ الخاطر، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا الخاطر، مطلب آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خاطر دراصل جگنوں کی وہ روشنی، وہ ہلکی سی کرن، وہ جھلک ہے جو یکدم بجھ جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی آپ کو کوئی چیز دیکھیں یا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کچھ کسی چیز کی خواہش ظاہر کرتے ہیں یا کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی شہوت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شہوت کی تعریف سماعت فرما لیجیے۔ تصوف اور معرفت کی زبان میں نفس کی ہر خواہش کو شہوت کہتے ہیں۔ شہوت کا مطلب جو چیز چاہی گئی ہو، جس چیز کو نفس نے چاہا ہو اس کو شہوت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہوت کو ایک اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے، اسپیسیفک ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم شہوت کو کس کے لیے؟ نفسانی خواہش کو، کہ صرف ایک چیز کے لیے ہم نے شہوت کو مخصوص کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر اس چیز کو شہوت کہتے ہیں جس کو نفس نے چاہا ہو، اور خواہش اگر ہر خواہش کی زیادتی کو ہم شہوت کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک خیال، ایک وسوسہ گزرتا ہے آپ کے دل سے، جسٹ ایک ویو کی طرح، تو اس سے بھی کم ایک ہلکی سی کرن کی طرح ہوتا ہے۔ جب ابتدا میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ گزرتا ہے، لائک اے ویو اور اے بیم لائٹ۔ اسی سے اردو اور عربی میں خطرے کا لفظ بھی ہے۔ خطرہ فیئر جو ہوتا ہے، جس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی لیکن ایک خوف سا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوف آپ کے اوپر طاری ہے، کوئی خطرہ ہے، تو اگر آپ اس کی ایگزسٹنس فزیکلی ایگزسٹنس دیکھیں گے تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز چھائی سی ہوتی ہے۔ ایک ہلکا سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹس نہیں کرتے کہ یہ جو خیال گزرتا ہے یا گزرا ہے، یہ کیوں گزرا؟ اس خیال اور اس وسوسے نے آپ کا دل و دماغ ہی کیوں چنا؟ اکثر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا آپ چل رہے ہوتے ہیں یا اپنی زندگی کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، تو آپ کو شیاطین یا اس طرح کے وسواس آتے ہیں جو ایک ویو کی مانند ہوتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی گزر جاتے ہیں اور آپ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ایک تھا تو وہ گزر گیا، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس وسوسے کا مقابلہ کر لیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وسوسہ کیوں آیا اور اس نے میرا ہی دل و دماغ ہی کیوں چنا؟ کیوں کوئی کمزوری ہوئی تبھی تو یہ خیال گزرا نا۔ آپ نے کبھی محاسبہ نہیں کیا، اسی لیے صوفیہ کرام محاسبہ کہتے ہیں کہ اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب یہ صحابہ کرام کو جب یہ وسواس آتے یا خیال گزرتے تو وہ اپنا محاسبہ کرتے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس وسوسے کو ایک عام سی چیز سمجھ لیتے ہیں اور اس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ وسواس تبھی ہی انٹر ہوتے ہیں جب تمہارے اندر کوئی کمزوری ہو۔ اگر ڈائی الیکٹرک شیلڈ سے کور ہوا ہو آپ کا، اور اس پہ کور ہو تو اس کو آپ تو محفوظ ہو جائیں گے، تو آپ کو خیال اس وسوسے کو گزرنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مرحلے کا علاج ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس کو سیریس ہی نہیں لیا۔ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں نا، ڈاکٹر سیز پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جب پریونٹ نہیں کیا، خاطر جو ہوتا ہے، جو پہلا میں بتایا کہ گناہ کی جو پہلی حالت ہے وہ خاطر سمجھتا ہے کہ جس دل و دماغ سے وہ گزرا وہاں اس کا دوبارہ آنے کا سکوپ ہے، کیونکہ اس نے ڈائی الیکٹرک فیلڈ سے اس کو کور نہیں کیا ہوا۔ تو جب وہ اس نے گزر گیا، اس نے چیک کر لیا کہ ہاں یہاں پہ میرا سکوپ ہے، میں واپس آؤں گا، کیونکہ یہ بندہ اتنا
ویجیلنٹ نہیں ہے. جب آپ نہیں ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ جو خیال وسوسہ ہے نا، یہ شیاطین کی طرف سے جو ڈالا جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو اکثر ایک خیال کو دل و دماغ سے گزرتا ہے، تو اگر آپ اسی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو وہ خیال جو ہے نا، خیال جو ایک وسوسے کی صورت میں گزرا تھا، تو وہاں پر وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، تو یہاں پر میں دوبارہ آؤں گا، اور اس کو گمراہ اور اس کو پھسلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تو ہدایت کی جو تعریف ہے نا، وہ بھی تو یہی ہے. جب ہدایت ہے کیا؟ جب آپ کا رزق حلال ہے، رزق حلال طیب ہے، جسم آپ کا پاک دل و دماغ سے گزرتا ہے، تو اگر آپ اسی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو وہ خیال جو ہے نا، خیال جو ایک وسوسے کی صورت میں گزرا تھا، تو وہاں پر وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، تو یہاں پر میں دوبارہ آؤں گا، اور اس کو گمراہ اور اس کو پھسلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تو ہدایت کی جو تعریف ہے نا، وہ بھی تو یہی ہے. جب ہدایت ہے کیا؟ جب آپ کا رزق حلال ہے، رزق حلال طیب ہے، جسم آپ کا پاک ہے، اور آپ کا دل ما سوائے اللہ کے خالی ہے، اس میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والے وہ درست تخیلات جو انسان میں اوپر سے آتے خیال کی صورت میں ہیں، وہ خیال بدلتا ہے نیت کے اندر، نیت بدلتی ہے ارادے کے اندر. کیونکہ جب نیت دل میں آنے والے خیال کو کہتے ہیں، جب اس نیت کا اظہار زبان سے ہو گیا، وہ نیت نہیں رہتی، وہ ارادہ بن جاتا ہے. ارادہ بدلتا ہے فعل کے اندر، فعل عمل کے اندر، اور عمل بدلتا ہے نتائج کے اندر. یہ ایک چین ہے، اس طرح یہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو اب ارادہ جب جو ہوتا ہے نا، وہ تبدیل ہوتا ہے فعل کے اندر، فعل نتائج کے اندر، یوں ہدایت کا ایک چین مکمل ہم کرتے ہیں. تو جو خاطر ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا، یہ گناہ کی پہلی حالت ہے کہ انسان کو خیال وسواس کی صورت میں آتا ہے. شروع میں یہ گناہ جب انسان کرتا ہے، تو ہم سب کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. محاسبہ اعمال بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی خیال، کوئی وسوسہ آپ سے گزر جائے، آپ کے دل و دماغ سے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس خیال نے میرا ہی دل و دماغ کیوں چنا؟ کچھ تو کمی ہے نا میرے اندر. الیکٹران کی اٹریکشن بھی اسی پہ ہوتی ہے جہاں پر ڈائی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوتی. تو آپ اپنے آپ کو اپنے دل و دماغ کو ڈائی الیکٹرک فیلڈ سے مراد کہ اللہ کے انوارات، اللہ کے اسم سے اور اللہ کی محبت سے بھرپور کر دیں، تاکہ کوئی گناہ، کوئی وسوسہ، کوئی خیال یہاں سے نہ گزر سکے جو آپ کو گمراہ کر سکے. تو یہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.